جن چیزوں کے راستے سے بے شرمی کا ماحول، جن چیزوں کے راستے سے جو ہے اللہ کی نافرمانیاں وجود میں آتی ہے، ایسی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا۔ کیا حدیث علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جس جگہ سے جن گناہوں سے بریک لگانے کی بنیادیں ڈالی ہیں تو اس کے اسباب سے بھی روکا گیا۔ جیسے کہا کہ زنا کے قریب مت جاؤ، تو اس کا سب سے پہلا سبب آنکھوں کو بتایا، تو حکم دیا گیا کہ آنکھوں کو نیچی رکھو، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کرو، اور ایک جگہ پر فرمایا ٹیڑھی نگاہ کر کے دیکھتے ہو تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے، نگاہ کی خیانت کو بھی اللہ جانتا ہے۔ تو یہ حکم مردوں کو بھی الگ کیا گیا، عورتوں کو بھی الگ کیا گیا کہ اپنی نگاہوں کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت۔ ویسے عورتوں کو الگ کل مومنات کے ساتھ کہ اپنی مردوں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ اپنی ذات سے پاکیزہ ماحول اور پاکیزہ معاشرہ تیار کرنا، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں اپنی ازواج پر محنت کی، نگرانی ایسی کی۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ چاہے ان کے نہن و نفع کے بارے میں تو فکر کی جاتی تھی کہ پورا ان کو پہنچایا گیا، لیکن وہ اللہ کی نسبت پر ان میں خرچ کرنے کی معادت تھی کہ جس کی بنیاد پر جو ہے جو فرمایا کہ پاپوں کا ماحول بن جاتا تھا گھروں کے اندر میں۔ لیکن ایک مرتبہ کی پیشکش پر بھی جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کا اظہار کیا کہ وہ کیا بنیادیں تھی کہ گھروں کے اندر میں تربیت کا ماحول بنائے گا، تربیت کا ماحول، ہاں، کہ پردوں کی بنیادیں سمجھائی گئی۔ تو یہ فرما دو ازواج بیٹھی ہوئی ہے اطراف کے اندر، اور عبداللہ ابن عمر مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر فرمایا پردہ کرو، عبداللہ ابن عمر مکتوم تشریف لائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نابینا ہے لیکن تو دیکھ رہی ہے۔ تربیت کی گئی محبت سے، پیار سے، عظمت سے، اپنے بچوں کی تربیت، اپنے گھر کی عورتوں کی تربیت، کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اتنی لاڈلی اور چہیتی بیٹی ہے کہ یوں کہا جو مجھے جن کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ اتنی چہیتی بیٹی کہ آقا جو ہے سفر سے تشریف لاتے تو سب سے پہلے جو ہے مسجد سے واپس جانے کے بعد بیٹی کی ملاقات کرتے ہیں۔ جو فرمایا کہ جب جاتے تو آخر میں بیٹی کی ملاقات کر کے جاتے ہیں، لیکن جس وقت میں جب ساتھ میں گئے ہیں اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں تو آقا گھر کے اندر دستک دے کر کہہ رہے بیٹی فاطمہ پردہ کر لینا، میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہے۔ تربیت ہے، اندر سے آواز ہے کہ چادر نہیں ہے پردہ کرنے کے لیے، تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی رحمت والی چادر کو اندر ڈالا ہے۔ تربیت کی بنیاد سمجھائی، اپنے گھر والوں کی تربیت، اپنی بچیوں کی تربیت، اپنے بچیوں کو بچپن سے اللہ کا دین سمجھانا، دین سکھانا، دینی تربیت پر لانا، سنت والے لباس سے محبت پیدا کرنا، سنت والی زندگی سے ان کے اندر میں عظمت پیدا کرنا، سنت والا معاشرہ پیدا کرنے کے لیے ماحول بنانا کہ سنت والا معاشرہ، اسی لیے جو ہے ابھی بھی مولانا نے اس بات کو دہرایا اور آج سے 15 سال پہلے اقوام کے مشورے میں بھی یہ بات کہی تھی کہ باطل کی محنت کا جو نشان ہے، باطل کی محنت کا نشان، اس میں سب سے پہلی بنیادی چیز جو ہے ان کے سامنے جوان ہیں اور عورتیں ہیں۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ غربت ان کا ایک محنت کا نشانہ ہے کہ جس کی ذریعے سے یہ باطل عروج تک پہنچتا ہے، ایک محنتوں کی بنیادیں ڈالتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہم اپنے گھر کے ماحول کو بنانے کے لیے گھروں کی تعلیم کو مضبوط کرنا اور گھروں کی تعلیم میں ہماری شرکت کرنا، یہ 6 صفات کے مظاہروں کے راستے سے مولانا گزشتہ بھی فرما رہے تھے، تربیت کرنا اپنے گھر والوں کی اور گھر والوں کی ذہن سازی کرنا کہ پھر جس وقت میں ہمارے گھروں میں جو تقاضا ہے، چاہے یہ فرمائے شادی کا ہو، غمی کا ہو، چاہے کسی بھی لائن کا ہو، تو پہلے ان کی ذہن سازی کرنا اور پھر اس کی پیشکش کرنا، بتاؤ یہ ہمارے گھر کا کام ہمیں کیسے کرنا چاہیے، کیا رواج کے تابع ہو کر، سماج کے تابع ہو کر، ماحول کے تابع ہو کر۔ تو وہاں فرما رہے تھے پھر آخر میں جو ہے یہ جب فضا نہیں بنائی جاتی ہے، ماحول نہیں بنایا جاتا ہے، تو اچھا آدمی وہ کہتا ہے کیا کریں صاحب گھر کی عورتیں نہیں مانتی، کیا کریں صاحب بچے نہیں مانتے، کیا کریں صاحب دوست نہیں مانتے۔ یہ ماحول کہ ماحول اگر تربیت کے راستے سے بنایا گیا ہے اور ذہن سازی کی جائے گی تو انشاءاللہ جس وقت کا چاہے خوشی کا ماحول ہو، غمی کا ہو، اور جب ان کے سامنے مشورہ طلب کیا جائے گا تو ان کے اندر کی آواز ہو جائے گی کہ جو اللہ کو پسند وہ ہمیں پسند، جو نبی کو پسند وہ ہمیں پسند، لیکن وہ تربیت کے راستے سے ہو۔
تربیت کرنا تعلیم کے راستے سے، اچھی صفات کے مظاہروں کے راستے سے، ان کی یوں فرمایا کہ سارے کے سارے جو ہیں فضائل کی کتابوں کے ذریعے سے ان کے اندر میں ایک ماحول بنانے کے اعتبار سے کہ جو دونوں کتابوں کو اہتمام کے ساتھ میں، اسی لیے ہمارے امام مرحوم یونس رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں جن چیزوں کو زیادہ پڑھو گے اسی کا شوق بڑھے گا، اس لیے ہر باب میں سے پڑھوایا جاتا ہے تاکہ ہر عمل کا شوق گھروں میں پیدا ہو، ہر عمل کا شوق لوگوں میں پیدا ہو۔ اس لیے نماز میں سے پڑھنا، ذکر میں سے بھی پڑھنا، تلاوت میں پڑھنا، تو جیسے عبادت کے بارے میں پڑھنا جاوے ایسے صدقات کو بھی اہتمام کے ساتھ پڑھنا کہ فضائل صدقات تو اس کے ذریعے سے معاشرہ بنے گا، بہت بڑا معاشرت کا دین اس کے اندر میں چھپا ہوا ہے، اس کی گہرائیاں چھپی ہوئی۔ اللہ پاک شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک پوری امت کی طرف سے بہترین بدلہ نصیب فرماوے۔ حضرت نے ایسا مجموعہ جمع کیا ہے، ایسا پاکیزہ معاشرہ اس کے ذریعے سے قائم ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ تو میں انشاءاللہ کسی کو اس کے اندر میں آنے کا کوئی مسئلہ ہی نہ باقی رہے کہ وہ اس کے ذریعے سے ماں باپ کے اعتبار سے، پڑوسی کے اعتبار سے، گھروں کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے پاکیزہ زندگی گزارنے کے ساتھ میں اپنی گھروں کی چال چلن کو درمیانی چال سے چلنا کتنی بہتر انداز سے سمجھا ہے کہ جو لوگ میاں نبی اختیار کریں گے کبھی فقیر نہیں ہوں گے، محتاج نہیں بنیں گے، انشاءاللہ کبھی محتاج نہیں بنیں گے، میاں نبی اختیار کریں درمیانی چال سے چلیں گے، نہ کنجوسی نہ فضول خرچی، کوئی مسئلہ ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بنیادیں سمجھائی کہ ہمیں اس لیے فضائل صدقات کو بھی پڑھنے کا اہتمام کرنا گھروں میں، اور پھر اس کی لائن سے تربیت کرنا گھروں کے اندر، مزاج بنا کہ اللہ کے حفیظ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حسن رضی اللہ عنہ 2.5 سال کی عمر ہے، 7ویں چل میں کھجور پڑی ہوئی تھی، منہ میں ڈال دی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کوئی منہ کے اندر میں ہچکچا، فوراً اندر سے یوں انگلی ڈالی، باہر نکالی اور یوں کہا بھائی ہمیں جو ہے اجازت نہیں ہے کہ صدقے کی کھجور کھا سکیں۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ آقا کے گھر میں پڑی ہوئی تھی، اس کا انکار تو نہیں ہے لیکن تربیت کی گئی ہے، یہ تربیت کے بچپن سے 2.5 سال کے بچے کو سمجھا کیا کھانا کیا نہیں کھانا، کیا جانا چاہیے، تو یہ صدقات میں اللہ کے فضل سے یہ ساری باتیں ہیں، ہاں کہ کیا کیا چیزیں ہیں، کیا بنیادیں ہیں، کیا کھانا کیا نہ کھانا، کیسے کمانا نہ کمانا، گھروں کی زندگیوں کی بنیادیں کیا ہوں۔ اس لیے ہمارے گھروں کی تعلیم کو مضبوط کرنا کہ اس کے ذریعے سے پھر جو ہے گھروں میں وہ معاشرت کا دین زندہ ہو، ماحول بنے، اور اللہ رب العزت اپنے فضل سے اللہ کی رحمتوں کے متوجہ ہونے کا ہمارے گھر اور ہمارے محلے علاقے ذریعہ بنتے چلے جائیں۔ اس لیے بڑے درد کی چیز تو یہ ہے کہ ابھی تو کام کرنے والے مجمع کے گھروں کی تعلیم کا اہتمام نہیں ہے۔ درد کی بات تو یہ کہ سال ہر سال سے ہم دعوت بھی دیتے ہیں، فکر بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، لیکن کتنے فیصد تعلیم ہے؟ ابھی اپنے جو ہے اپنا جو ریشیو لگا ہے کہ ہمارے گھر کتنے ہیں، وقت لگا ہے 4 مہینوں والے کی تعداد کتنی ہے، اور اس کے مقابلے میں ہمارے پاس جو ہے تعلیم کی تعداد کتنی ہے، بہت کم مجمع ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھی جو ہیں اس بات کو دل پر لے کر اپنے گھروں کی تعلیم کو مضبوط کرنا، اپنی ہفتہ واری تعلیم کو مضبوط کرنے کا اہتمام کرنا کہ یہ ہماری مسجد کے مشورے کے تابع بھی مولانا فرما رہے تھے، دیکھو ہر عمل سے پہلے اس کو وجود میں لانے کے لیے عمل کی محنت ہے۔ اگر ہفتہ واری تعلیم قابو میں نہیں آتی تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ بھائی کیا کریں قابو میں نہیں آ رہے، بھائی کیا کریں قابو میں نہیں آ رہے، بھائی محنت کریں، صبح میں چلے پھریں، اور وہاں پر جانے کے بعد لوگوں کے گھروں کو، جیسے ہمارے بزرگ کہتے تھے، ان کے محرم مردوں کے ذریعے سے دعوت پہنچاوے، ان کے محرم مردوں کے ذریعے سے بات پہنچاوے کہ ماحول کے اعتبار سے معاشرے کے اندر میں جتنی بھی ہماری بچیاں اور ہمارا سارا ماحول ہے وہی محلے میں ہے، وہی محلے میں ہے۔ ہفتہ واری تعلیم کو مضبوط کریں گے اور انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اگر گھر گھر پر آواز پہنچے گی اور وہاں پر یہ عورتیں پہنچنے کا ماحول بنے گا، انشاءاللہ خود بخود ان کے اندر میں فکر اجاگر۔ یہی بات ہے۔ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو جو ہے ہفتہ واری تعلیم کے اندر میں مجمع پہنچانے کے لیے جس دن تعلیم ہو اس دن صبح میں مسجد اور جماعت محنت کریں، گھر گھر جاویں اور گھر گھر پر آواز لگاویں اور ایک ماحول بناویں کہ آج ہماری مستورات کی تعلیم کا دن ہے اور وہاں پر ہفتے واری تعلیم کا دن ہے، اور بھائی آپ فکر کے ساتھ ان کے مردوں سے کہتے ہیں آپ اپنی عورتوں کو فکر کے ساتھ پہنچیں اور اس کے اعتبار سے ایک ماحول محنت کر کے ماحول بنانے کی فکر کریں۔ اور دوسری بات جو ہے
وہ پوری نگرانی مسجد کی جماعت سے ہوں اور پوری مسجد اور جماعت ہماری جو ہے وہ ٹیچا بنا کر وہاں پر جو ہے ان کے اعتبار سے کس کے ذمہ داری کرنا، یہ ہمارے ساتھیوں کے سامنے بصیرت کی نگاہ ہو کہ ہمارے محلے میں بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو کام کرنے والوں کے گھروں میں بھی ہیں، ایسی بچیاں بھی ہیں کہ جن کے جن میں ہم تعلیم کر سکتے ہیں، اگر ان کے ذمہ داری میں لکھیں کہ بھائی فضائل نماز ہی پڑھے گی، ذکر یہ پڑھے گی، صدقات یہ پڑھے گی، تو ایسی بچیاں، جوان بچیاں جو ہیں وہ کالج جانے والی ہیں، پڑھنے لکھنے والی بچیاں جو ہیں سمجھدار، جیسے 12ویں پڑھنے والی یا تو کالج جانے والی بچیاں، جو یہ فرمائے کہ بالغ بچیاں جو ہیں اور سمجھدار ہیں، تو ان کے ذمے کریں اس کو